اور جب ممبر پہ بیٹھے تو کہا سلونی، پوچھو مجھ سے۔ اولین و آخرین میں کسی انسان نے ممبر پر بیٹھ کے یہ نہیں کہا زمین و آسمان کی باتیں پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں پوچھتے جاؤ پوچھتے جاؤ پوچھتے جاؤ۔ انسانوں کی عقل کو علی آزما رہے تھے، سوال بناؤ سوال بناؤ، کہاں تک سوچ سکتے ہو، جہاں تک تمہارا ذہن جائے وہاں تک سوال کرو۔ تو جہاں تک سطح انسانی تھی وہاں تک پوچھتے چلے گئے، جتنی عقل تھی اتنے سوال کیے۔ مشکل سے 20-22 ایسے اشخاص نکل سکے کہ جن کے حافظے تیز تھے، اور ایسے حافظے تھے ان کے کہ ادھر علی نے پورا خطبہ دیا، انہیں پورا زبانی یاد ہے۔ اب کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، قلم کاغذ کی ضرورت نہیں، علی نے 15 آدمی ادھر خط لکھوایا، انہیں زبانی یاد ہے۔ 15 لاکھ کتابیں مصر کے کتب خانے میں مولا علی کے متعلق جو لکھی ہوئی تھی صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں جلا دیا، اس میں سب کچھ جل گیا لیکن دماغ تو نہیں جلے تھے۔ آثار ہے۔ آج فہرست بتائیں گے آپ کو، 200 کتب خانے جلائے گئے بغداد مصر میں، اور کوئی کتب خانہ ایسا نہیں تھا جس میں 1 لاکھ سے کم کتابیں ہوں۔ اس میں عوامی کتب خانے بھی جلائے گئے اور علماء کے کتب خانے بھی جلائے گئے۔ اتنی لاکھوں کتابیں جلنے کے بعد بھی نہج البلاغہ ہے، مکمل صورت میں ہے، علی کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، کوئی اسے فنا نہیں کر سکا، کوئی اسے مٹا نہیں سکا، اسی طرح۔ اور صرف یہ نہیں کہ کتاب ہے، اور کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ بغداد میں جو بادشاہوں نے کتب خانہ بنایا جس میں لاکھوں کتابیں جمع کی تھی، تو اس کتب خانے کا جو منتظم تھا اس کا نام تھا عبدالحمید ابن ابی الحدید معتزلی، اور وہ بہت بڑا عالم تھا۔ اور اس زمانے میں 2 فرقے عباسی دور میں ہوا کرتے تھے، شیعہ سنی نہیں ہوتے تھے بلکہ 2 فرقے ہوتے تھے، ایک اشاعرہ اور ایک معتزلہ۔ تو جہاں دماغ ہوگا باتیں وہاں ہوں گی۔ تو دماغ علی تھے قرآن کا، تو علی بول رہے تھے، نہج البلاغہ خطبہ دے رہے تھے، اور لوگ امتحان بھی لے رہے تھے۔ اسے لسانیات پہ بحث آ گئی، اتنے بلیغ ہیں علی، فصاحت اور بلاغت کے ڈنکے پٹ گئے، بڑے دور دور سے علماء آنے لگے، محفل میں بیٹھنے لگے۔ علی یہی چاہتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگ آ کے بیٹھیں، تو پھر یہودی چلے، عیسائی چلے، سارے جتنے بھی فرقوں کے لوگ تھے، مجوسی جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے خاک پہ، اس لیے کہ علم مل رہا تھا۔ پھر یونان کے بڑے بڑے فلسفی چلے، یونان سے وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے سننا شروع کیا، تو وہ اپنے اپنے مزاج سے بول رہے تھے۔ یونانی نے کہا کاش اے ابو طالب کے بیٹے تم کو فلسفہ بھی آتا ہوتا، تو جواب میں جو کچھ کہا 13 لائنیں بولی، تو اس نے کہا یہی تو فلسفہ، یہ کہہ کے بے ہوش ہوا گر گئے، کہا یہی تو فلسفہ ہے۔ تو راس الجالوت نے سوال کیا کہ بھئی توریت ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اور یہ ہے اور یہ اور یہ، لیکن ہماری توریت میں تو ایسا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس کا وصی ہوتا ہے، ہم نے پڑھا توریت، اور وصی کا امتحان لیتا ہے اللہ، اور 14 امتحان ہر وصی کے ہوتے ہیں، 7 امتحان ہر وصی کے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کے 7 امتحان ہوئے؟ آپ وصی ہیں اپنے پیغمبر کے؟ کہ ہر وصی کے 7 امتحان ہوئے، چونکہ میں آخری پیغمبر کا وصی ہوں اس لیے میرے 14 امتحان، اور 14 میں کا ایک باقی ہے۔ پہلے سارے گنوائے کا 13 امتحان میں دے چکا، یہ اس وقت کی بات ہے سلونی کہ 13 امتحان میں دے کر کامیاب ہو چکا، آخری باقی ہے۔ اس نے کہا آخری کیا ہے جو آپ کو دینا ہے؟ کہا وہ ہے تلوار کے نیچے میرا آنا اور میرا یہ کہنا فزتو برب الکعبہ۔
رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. جب 14 امتحان لے لیے تب اعلان کیا میں آج کامیاب ہو گیا. پرانے زمانے میں اگر آپ غور کریں گے تو ہر سیاسی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو حاکم بنا بیٹھا یہ کسی طرح مرے، تو پوری سیاسی پارٹیاں مل کے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، یہ مرے تو پھر ہم آئیں. تو یہ تو پہلے سے ہو رہا تھا کہ ہر انتظار کرنے والا اپنے سے پہلے والے کو چاہتا تھا کہ یہ مرے تو ہم آئیں، یہ مرے تو ہم آئیں. یہ واحد علی تھے جو بیٹھے رہے 25 سال، مرو یا نہ مارو، مارو یا نہ مارو. علی کا سب سے پسندیدہ موضوع تھا اللہ. آج جو اللہ اللہ کرتے ہیں احسان نہیں مانتے کہ اللہ اللہ کہنا سیکھا کس سے. اللہ اللہ اب یہ عالم ہو گیا کہ جس نے اللہ اللہ کہنا سکھایا اس کا نام نہیں لیتے. یہ ہے جہالتیں، یہ ہے جہالتیں. علی نے خطبے دے دیے، چھوٹے چھوٹے اقوال دے دیے. گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں، کسی نے بات پوچھ لی، ایک جملہ کہہ دیا. نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کسی نے بات پوچھ لی، ایک جملے میں جواب دے دیا. وہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی لوگ لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے. تو نہج البلاغہ کا جو تیسرا حصہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے اقوال سے بھرا پڑا ہے. اور آج یہ جو رسالے اخبار وغیرہ نکلتے ہیں، اقوال پرانے دانشوروں کے اقوال، 4 لکھیں، 5 اقوال لکھیں، 6 اقوال لکھیں. اب اس میں جس کا چاہے نام ڈال دیں، جس کا چاہے نام ڈال دیں. کئی ہزار اقوال ہیں علی کے، وہاں سے لیا، کسی سے سن لیا، انہوں نے سنا کہ ہاں بھئی کسی نے بیان کیا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. اب سن لیا، یہ نہیں سن رہے کہ کس نے کہا، پوچھ لیں کس کا قول ہے. اور انہوں نے جا کے لکھ دیا فلاں فلاں فلاں. کسی نے کوئی قول دیا ہی نہیں، کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا. یہ وزن اور میٹر ہوتا ہے کہ لفظ کو لفظ بنانا، اور اس فارمولے کے پیچھے ہر صدی ہر عہد میں ایسا نہ ہو کہ فارمولہ فیل ہو جائے. جہاں لاکھوں کتابیں ہوں، لاکھوں کتابیں ہوں، اور ان میں پڑھ کر ابن ابی الحدید معتزلی یہ پتہ لگائے کہ کس کا کلام اولا ہے. لاکھوں کتابوں سے اس نے یوں کر کے کتاب کا انتخاب کیا اور کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں ان لاکھوں کتابوں میں نہج البلاغہ جیسی کوئی کتاب نہیں. اور ان کتابوں کی مدد سے اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھنا شروع کی، اس کی تشریح لکھنا شروع کی، ایک ایک لفظ کے معنی بتائے، تفسیر لکھی. 23 جلدوں میں ایک کتاب کی تشریح لکھی، 23 جلدوں ابن ابی الحدید معتزلی. اور اس نے کہا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جسے معجزے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، عام انسان نہیں بول سکتا اور یہ باتیں نہیں کہہ سکتا. ابن ابی الحدید معتزلی. اور اس کی لکھی ہوئی شرح پورے ورلڈ میں مشہور ہے، اس کے ترجمے ہو رہے ہیں. عربی میں اس نے لکھی، اور اس کو عشق تھا مولا علی سے، اور عشق ہوا تھا اس کو علم کی وجہ سے. اور جیسے جیسے وہ علی کو پڑھتا گیا اسے عشق ہوتا گیا، اور ایک ایک جملے کی وہ داد دیتا تھا. کتاب تھوڑی لکھ رہا تھا، وہ واہ واہ کر رہا تھا. مولا کا ایک ٹکڑا لیتا تھا اور پھر واہ واہ، اور وہ جھومنے لگتا تھا، جھومنے لگتا تھا. کتاب تیار ہو گئی، 23 جلدیں اس نے لکھ ڈالی. بغداد کے کتب خانے میں بیٹھے بیٹھے نہج البلاغہ کی تشریح کر ڈالی. اور اس کے بعد جب کتاب کو تیار کر لیا تو اس نے اب طے کیا کہ کتاب کے اوپر جو میں پیش لفظ لکھوں گا اس میں علی کا تعارف لکھوں گا. تو یہ تو بتاؤں کہ میں نے جس کی کتاب کی تعریف کی ہے اور شرح لکھی ہے وہ کون علی ہے. تو وہ سوچنے لگا کہ کیا کروں میں. تو جب اس نے خاکہ بنانا شروع کیا کہ علی کے حالات میں لکھوں گا، تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ 23 جلدیں اور چاہیے علی کے حالات لکھنے کے لیے. تو اس نے سوچا یہ 50 جلدیں کون پڑھے گا. ایک طرف 50 جلدیں ہیں مولا کے کلام کی شرح، اور پھر اس کے بعد یہ اتنی جلدیں ہو جائیں گی سبان حیات. تو پھر علی کی حیات تو لوگ پڑھ لیں گے، پھر کلام رہ جائے گا. اس لیے کہ پوری لائف چاہیے. 70 برس کی عمر میں جب تک وہ لائف پڑھے گا تو موت آ جائے گی اور پھر کلام پڑھ نہیں پائے گا. تو وہ چاہتا تھا صرف کلام پڑھے اور
انسان علی کے کلام سے فائدہ اٹھائے، لیکن پھر وہ سوچا کرتا تھا کیا کروں، حیات کیسے لکھوں، علی کی لائف کیسے لکھوں، کیسے لکھوں کیسے لکھوں. تو اس نے طے کیا اور ایسا اچھا فیصلہ کیا، اس نے کہا میں علی کی لائف کل 2 صفحوں میں لکھوں گا بس، تاکہ جلدی سے 2 صفحے ختم کر کے نہج البلاغہ کی شرح پڑھنا شروع کر دیں لوگ. اب آپ سوچئے کہ کیا 2 صفحوں میں، جہاں وہ سوچ رہا تھا کہ 50 جلدیں ختم ہو جائیں گی، 50 صفحوں کو 2 صفحوں میں کیسے سمویا اس نے. یہی عالم کا کمال ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں بلاغت. اس کو 2 صفحے چاہیے تھے علی کی لائف لکھنے کے لیے، وہ بس اتنا ہی عالم تھا کہ علی کی 50 صفحے کی لائف کو 2 صفحوں میں سمیٹ لے. اتنا بڑا عالم. اب سوچئے علی کتنے بڑے عالم ہیں کہ کائنات بنانے والے کو ایک ایک لفظ میں سمیٹ. دیکھیے اس نے 2 صفحوں میں علی کو سمیٹا، اور علی نے جب اپنے آپ کو سمیٹا اور اس کو سمیٹا، کیسے سمیٹا؟ کیسے سمیٹا؟ قرآن سورہ علم میں، سورہ علم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بے میں، اور بے جو ہے وہ نقطے میں، اور نقطہ جو ہے وہ میں سمٹا. یہ شرح نہج البلاغہ مطبوعہ مصر جلد اول کا شروع کے 2 صفحے. اب وہ شروع کرتا ہے مولا کا تعارف. کہتا ہے میں ایسی ہستی کے متعلق کیا کہوں. دیکھیے پہلے ہی جملے میں معذرت ہے، یعنی ہتھیار اور قلم جو ہے اس کا چھوٹ رہا ہے. اب میں ایسی ہستی کے متعلق کیا کہوں جس کے دشمن تک اس کے فضائل کے معترف ہیں. دنیا کے کسی انسان کے لیے یہ نہیں لکھا جا سکتا. جملوں پہ غور کیجئے گا. اس نے موتی پروئے ہیں 2 صفحے میں. آپ کسی دنیا کے انسان کے بارے میں یہ سطر نہیں لکھ سکتے کہ کوئی ایسا بھی انسان دنیا میں گزرا ہو کہ جس کی تمام اوصاف اور فضیلت کا اقرار اس کے دشمن کرتے ہوں سوا علی کے. کتنے ہی کٹر دشمن کیوں نہ ہو، لیکن علی کے فضائل کا اعتراف کرتے. میں ایسی ہستی کے متعلق کیا کہوں جس کے دشمن تک اس کے فضائل کے معترف ہیں، اور جس کے فضائل و مناقب نہ وہ چھپا سکے نہ ان کا انکار کر سکے. دیکھیں اس لیے اعتراف ہے کہ کوشش کے بعد بھی علی کے فضائل وہ چھپا نہیں سکے اور نہ انکار کر سکے. کیسی ناممکن بات ہوگی، انکار نہیں. سب جانتے ہیں کہ شرق و غرب بلاد اسلامیہ کی سلطنت پر بنی امیہ نے تسلط حاصل کیا تھا، اور انہوں نے بہر تدبیر آپ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی. آپ کے لیے مائب اور مسالیب گڑھے، علی کے لیے عیب گڑھے گئے. یہ اطلاع دینا کتنی مشکل بات تھی کہ اپنی بڑی شخصیت کے لیے تو بیٹھا ہے لکھنے، اس کے قصیدے کے بجائے تو بتا رہا ہاں حکومتوں نے اس کے لیے مثالیں گڑھیں کہ عیب بیان کریں. کتنے فخر سے لکھ رہا وہ، یعنی شخصیت ایسی ہے کہ عیب گڑھے گئے اور اگر وہ لکھ بھی دیے جائیں تب بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. یہ ہے علی. مائب اور مظالم گڑھے، تمام ممبروں پر آپ پر لعنت کی. ارے تیرا ممدوح ہے، جو کچھ ہو چکا اسے چھوڑ دے، مت لکھ. جب قصیدہ لکھنے کوئی بیٹھتا ہے یہ سب نہیں بتاتا کہ کبھی اس شخص کی برائی بھی کی گئی ہے. لوگ چھپاتے ہیں. اجی یہ نہ کہیے، بس اس پر تعریف کیجئے، ان کا عیب نہ بیان کیجئے. ڈرتے ہیں لوگ، خوف زدہ ہوتے ہیں. علی وہ ہستی ہے کہ جتنے چاہے اس کے عیب بیان کرو اگر ہمت ہے، اگر نظر آئیں تو بیان کر دو. وہ کہہ رہا ہے تمام ممبروں پر لعنت کی. آپ کے مداحوں کو ڈرایا دھمکایا، خبردار علی کی تعریف نہ کرنا، بلکہ قید کیا، قتل کیا. ہر ایسی حدیث کی روایت کو روکا جس میں آپ کی کوئی فضیلت تھی یا جس سے آپ کا تذکرہ بڑھتا
یہاں تک کہ ممانعت کر دی کہ کوئی آپ کے نام پر اپنے بچے کا نام بھی نہ رکھے۔ اب حکومتوں کے اعلانات ہو گیا نا، یہ ایک پیراگراف ختم ہو گیا، اب وہ جواب دے رہا ہے اس سب باتوں کا، اطلاع دی اب جواب دے رہا ہے، اور یہیں پہ میں بات ختم کر رہا ہوں، پھر آگے پڑھوں گا۔ لیکن سب یاد ہے نا کیا کیا کہا اس نے؟ ممبروں پہ لعنت کی گئی، ڈرایا گیا، چاہنے والوں کو دھمکایا گیا، قتل کیا گیا، قید میں ڈالا گیا، عیب ایجاد کیے گئے، وہ تمام حدیثیں جو پیغمبر کی جس میں علی کی فضیلت تھی ان کو فنا کر دیا، روک لیا، مت چھاپو، مت بیان کرو، اپنے بچوں کے نام بھی علی نہ رکھنا۔ اتنی کوششیں، کروڑوں کی کوششیں، حکومتوں کی کوششیں، فوجوں کی کوششیں، ایک شخص کے لیے، ایک شخص کے لیے، صدیوں کی کوشش ایک شخص کے لیے، صدیوں کی ہر بادشاہ کی کوشش ایک شخص کے لیے۔ اب وہ جواب دیتا ہے لیکن ان تمام کوششوں سے آپ کی رفعت و بلندی میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اضافہ ہوتا گیا، جیسے مشک کے جتنا اسے چھپاؤ اس کی خوشبو پھیل کر رہتی ہے۔ علی کی رفعت اور بلندیوں میں اس طرح اضافہ ہوتا گیا۔ اگلا جملہ وہ بہت حسین لکھتا ہے اور کہتا ہے جیسے سورج کہ اسے ہتھیلی کی آڑ سے چھپایا